اللہ تعالیٰ کے جو مبارک مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آخری اسلامی مہینے کے اندر کئی قسم کی عبادات مشروع فرمائی ہیں، جن میں سے دو عبادتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو حج اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں رکھا ہے، اور حج ہم سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ، مینا، عرفات اور مزدلفہ، ان کے اندر یہ حج ہوتا ہے، 5 دن کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک بہت ہی عظیم شان نعمت عطا فرمائی جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے عید الفطر کی نعمت اور خوشی عطا فرمائی، عید الاضحیٰ کی بھی، اور اس موقع پر ایک دوسری جو بڑی عبادت ہم اس مہینے میں انجام دیتے ہیں وہ قربانی کی ہے۔ اور قربانی کے بارے میں صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے جد امجد، تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے، اور اس پر انہوں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں اس میں کیا ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اون کے بدلے میں یہ جو ہم بھیڑ اور دمبے کو ذبح کرتے ہیں تو اس پر تو اون ہوتا ہے اور وہ بہت ہی باریک سا ریشہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے بھی ہر ریشے کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کریں، اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے، اور نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی اپنے ابا جان کی خدمت میں کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے، اور انہوں نے پھر قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو لٹا لیا چھری پھیرنے کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا ان کی جگہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک بھیڑ کو بھیج دیا، جس کے نتیجے میں وہ بھیڑ قربان ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو قربان کرنا چاہتے تھے، بیٹے کی جگہ وہ جانور قربان ہوا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے وہ جنت سے لایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی قربانی قرار دیا، اور ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ یہ ہم آنے والے رہتی دنیا تک ہم اس کو باقی جاری رکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس بات کی حیثیت رکھتا ہے، اتنی مالی گنجائش رکھتا ہے، اتنی کشادگی ہے، اتنی وسعت ہے کہ وہ قربانی کر سکے، اور اس کے باوجود وہ قربانی کے معاملے میں لاپرواہی برتے اور قربانی نہ کرے، تو پھر وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ عیدگاہ نہ آنے سے مراد محدثین لکھتے ہیں کہ اس آدمی کا ہم سے، مسلمانوں سے پھر تعلق کیا ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں آ رہا ہے۔ اس وجہ سے قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کے اندر یہ ارشاد اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے پاس سے جو جانور ہے، اس کی کھال، اس کی ہڈی، اس کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ جب جانور کو تم ذبح کرتے ہو تو اس کے گلے میں سے نکلنے والا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس کا ایک مرتبہ مقرر ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ایک انسان جانور کو لٹا کے ذبح کر کے چھری پھیرتا ہے تو ظاہر ہے کہ گردن سے خون نکل کر زمین پہ گرنے میں شاید 1 یا 2 سیکنڈ لگتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس شخص کی نیت کی بنیاد پر یہ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اس کی قربانی قبول ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَا، تو اے لوگوں، اے مسلمانوں، جب قربانی کیا کرو تو خوش دلی سے کیا کرو، اخلاص کے ساتھ کیا کرو۔ اس وجہ سے قربانی کے حوالے سے مسائل کے تو انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں عرض کروں گا۔ 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور اللہ کی طرف سے جو عبادت مقرر کی جائے اس کے اندر بندہ اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم یہ تبدیلی نہیں کر سکتے کہ فجر کی نماز 2 کے بجائے 3 رکعت پڑھ لیں، یا مغرب کی نماز 3 کے بجائے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیں، یا مغرب کی نماز کا وقت آگے پیچھے کر دیں۔ اسی طریقے سے ہم عبادت جو اللہ نے جس طرح مشروع کی ہے اسی طرح انجام دینا چاہیے، اور یہ اللہ کا حق ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم قربانی پر اتنا خرچہ کرنے کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دیں یا کسی اور کام میں لگا دیں، تو یہ دراصل عبادت کو بگاڑنے کی ایک شکل ہے، اور خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کو دوسری طرف لے جانے کی ایک شکل ہے جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو پہلی ایک بات تو یاد رکھیں، قربانی ایک عبادت ہے، اور اس کو عبادت کی طرح انجام دینا چاہیے، نہ اس کو بوجھ سمجھنا چاہیے، نہ اس کے اوپر کوئی دکھاوا ہونا چاہیے۔ اخلاص قربانی میں بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات انسان، محدثین نے اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو عبادت ظاہری طور پہ لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کے اندر ریاکاری آنے کا بڑا امکان ہوتا ہے۔ اب جیسے قربانی ہے، ایک جانور خرید کے ایک شخص لاتا ہے، اپنے گھر کے باہر باندھتا ہے، 10 لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں،
تو اس کے اندر ریاکاری پیدا ہونے کا بڑا امکان ہوتا ہے. اس وجہ سے اخلاص کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے کہ آپ ایک بہت بڑا جانور لائے اور دل میں یہ خیال آئے کہ مجھ جیسا جانور کوئی نہیں لاتا، یہ جو قربانی میں کرتا ہوں ویسی قربانی کوئی نہیں کرتا. یہ نہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ پیش کیے جانے والی جو چیز ہوتی ہے وہ چھوٹی ہو، مقدار میں کم ہو، وہ اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہے بنسبت کے اس کے کہ کوئی چیز بڑی ہو لیکن اس کے اندر ریاکاری شامل ہو. تو یہ دو باتوں کی اہمیت ہے قربانی میں، عبادت سمجھ کے انجام دیں اور خوش دلی کے ساتھ انجام دیں، اور دوسرا ایک اخلاص کے ساتھ انجام دیں. ریاکاری کو ہر صورت میں دور رکھنے کی کوشش کریں تاکہ قربانی اللہ تعالیٰ کے قبول و اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.